جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرانگ ندا۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملاتے ہیں جو کہ اس وقت سوشل ایشوز بھی ہیں اور ان کا ایک گھریلو معاملہ ہے اور یہ بہت پریشان ہیں، اور اس طرح کے سوشل ایشوز پہ یوٹیوب چینل پہ اسٹرانگ ندا چینل آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بات کرتے رہتے ہیں اور ان کے مسائل کا بھی حل ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سائمہ ہے۔ سائمہ آپ بہت پریشان ہیں اپنے گھریلو معاملات میں، تو آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھی فیملی سے تھیں، بہت اعلیٰ خاندان سے تھیں جب آپ کی شادی ہوئی، جب آپ کا رشتہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ جو سننے میں آ رہے ہیں وہ لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سنایا، میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی زبانی سنا جائے۔ جی میڈم ندا صاحبہ، پہلے میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے میاں جو شروع سے ہی نشہ کرتے تھے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے نشہ کرتے ہیں کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے، میرا چھوٹا سا ایک گھر ہے تو اس نے کہا ہے کہ 3 میری بیٹیاں، ایک میرا بیٹا میرا معذور تھا، ایک بیٹی بھی میری معذور ہے، 2 بیٹیاں میری پڑھتی ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ میرے نام کروا دو۔ اور دیکھیں آپ، اس دور میں جو ایک بندہ جب اس کو خود ہی نہیں پتا، اخلاقیات کا بھی نہیں پتا، اس کو ادب و آداب کا بھی نہیں پتا، وہ اپنے ذہنی توازن، اس کو نشے کی پڑی رہتی ہے اور میں اس کے نام کیسے کرواؤں؟ جب اس نے ہم سے روٹی بھی چھین لی ہے تو وہ کیا حق رکھتا ہے کہ میں اس کو زمین دوں؟ اب 7 ماہ ہو گئے ہیں اور اتنی مہنگائی کے دور میں اب لاپتہ ہے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے، کہاں، اور دھمکی پہ دھمکی دیتا ہے۔ اور مجھے سیکورٹی بھی چاہیے کہ میں نے یہاں تھانے میں بھی اس کی رپورٹ کروائی ہے کہ مجھے جو ہے سیکورٹی چاہیے۔ میں بچیوں کو لے کے رات کو سوتی ہوں اور تنہا سوتی ہوں، اللہ ہوتا ہے اور میں ہوتی ہوں۔ یہ بچیاں آپ کی کس عمر کی ہیں؟ جو میری معذور بچی ہے وہ اسپیشل اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن اب اس کے جب سے اس کے ابو گئے ہیں وہ پڑھ بھی نہیں رہی۔ اس کی عمر 12 سال ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر 11 سال ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر 8 سال ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ کے گھر میں اس قسم کے جھگڑے ہوتے تھے، کوئی پنچایت وغیرہ نہیں کروائی آپ نے؟ جس طرح مطلب گھر کے بزرگ ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں تو اس معاملے کو سالو کیا جاتا ہے؟ جی ہم نے یہ سارے معاملات ہم نے حل کیے ہیں۔ میری اچھی فیملی ہے، میرے میکے والے بہت اچھے ہیں، بہت جو ہے ہمدردی کرتے ہیں، وہی مجھے میرا سرکل چلا رہے ہیں۔ 7 منتھ جو ہے ختم ہو رہے ہیں اور 8واں منتھ شروع ہو رہا ہے جب سے وہ لاپتہ ہے، لیکن اس کے جو میرے سسرال والے ہیں وہ میرے حق میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، یہ آپ کو خطرہ دیتا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خطرے سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی، آپ کے محلے والوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ پچھلے دنوں اس نے مطلب آپ کے ہسبینڈ نے چھریاں چلائی ہیں، اپنا خود کو زخمی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی بھی کوئی بات تھی؟ جی اس نے اپنے آپ پہ تشدد کر کے ہمیں خوف و ہراساں کیا ہے۔ تو آپ نے مطلب کسی ضلعی سطح پہ کسی ادارے سے رجوع نہیں کیا؟ میں نے 15 پہ کال کی تھی اور وہ فوراً آئی تھی پولیس، اور اس سے پہلے وہ فرار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کی جو ہے تھانے میں اس کی رپورٹ کروائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ DC آفس خانیوال سے یا کہیں سے حقوق نسواں پہ آپ جو ہے نا رابطہ کریں تاکہ آپ کی کوئی ہیلپ ہو سکے۔ جی بالکل آپ پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور سائمہ بی بی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کا گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ نشہ کرتے ہیں اور نشے کے ساتھ ساتھ وہ ان پہ تشدد بھی کرتے ہیں کہ گھر کا آدھا حصہ میرے نام کر دیا جائے تاکہ میں وہ بھی بیچ کر کھا جاؤں۔ اور دیکھیں ان کی بچیاں ہیں، یہ اپنی بچیوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ایک تو پولیس سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ کہ پولیس تعاون کرے، دوسرا جو ہے ان کو بہت اشد ضرورت ہے تحفظ کی، اس سلسلے میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور آخری ایک سوال کرنا چاہوں گی میں کہ اب آپ کے حالات کیسے ہیں؟ مطلب آپ ایک 3 بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟
جی اب تو میرا یہ حال ہے کہ میرے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں، اور صرف اللہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں کس طریقے سے ہمیں کھلا دیتا ہے کہ ہم زندہ رہ رہے ہیں، ورنہ میں اپنی بچیوں کو لے کے، میرے میکے والے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں، میرے محلے والے ہیں جو کبھی کبھار مدد کرتے ہیں، لیکن ڈیلی کون کرتا ہے؟ اور میں اتنی پریشان ہوں اور بہت مشکل سے میں یہاں پہنچی ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ آپ میری ضرور ہیلپ کریں گے۔ انشاءاللہ ہیلپ اللہ کرے گا۔ تو شائمہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں مخیر حضرات سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ ضرورت مند خاتون ہیں، اور ہمارے پاکستانی اوورسیز بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، لائک تو کرتے ہیں آپ، شیئر بھی کرتے ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ آپ ایسی خواتین کی ہیلپ ضرور کریں، یہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تھینک یو۔